ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ اچھا، دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے۔ لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت، جس کو کہتے ہیں نا، یہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمات کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات نہیں نا بدلتے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، تو یہ کنٹرڈکشن آ جائے گا دونوں باتوں میں۔ البتہ شرک کی جو جزیات ہیں، کہیں کلی طور پہ وہ خدا کا ماننے والا ہے، کہیں جزیات میں اس کو کہیں یعنی کوئی غلطی لگ گئی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ ہم کیٹاگوریکل شرک کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، تو مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ شرک جو شرک خفی ہے وہ ریاکاری بھی ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا، جس نے کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا۔ لیکن وہ شرک یہ والا نہیں ہے، شرک جو معاف نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہے، وہ قابل معافی ہے۔ شرک جلی یعنی خدا کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ ٹھہرا لینا اور کسی اور کے بارے میں وہی چیزیں کلیم کرنا۔ اب اس میں جو جزیات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ 20 لوگوں نے باتیں لکھی ہیں، ہم تو موٹی بات ہی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی کرنی ہے، دعا کے لیے صرف اسی کو پکارنا ہے۔ باقی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں نے اس کی ساری کریٹیکل چیزیں ایڈریس کی ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی، کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال کی زندگی ویل کر لے گا۔ اب انصاف کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے تو یہی بنتا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال اسے دوزخ میں چلایا جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دوں۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے اصل میں۔ اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ۔ میں لاجیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم قرآن و سنت سے میں شرک کے اوپر بولوں تو 1 گھنٹہ اس کی مذمت پہ آیات مجھے یعنی زبانی یاد ہیں، احادیث کتنی زیادہ یاد ہیں، اس کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ اصل اس کوشچن کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ کوشچن نہ ابھرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور شخص کے دماغ میں ضرور آتا ہے۔ کوئی پاگل ہے وہ علیحدہ بات ہے، کسی کی کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر گرفت بھی نہیں۔ وہ بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، ایک پاگل کے اوپر، ایک چھوٹے بچے کے اوپر، اور ایک جو سویا ہوا شخص ہے اس دوران اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں۔ بہرحال جب انسان اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پہلا کوشچن اس کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے اس کو۔ خدا تو ہر لمحے پہ اس کے لیے سگنلز بھیجتا رہتا ہے، وہ اپنے جسم کے اوپر غور کر لے، اپنے معاملات کے اوپر غور کر لے، خدا تک ضرور پہنچ جائے گا، کم از کم اتنی توحید تک پہنچے گا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ کیا کوئی شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تفکر نہیں کرتا کہ میں کتنا مجبور محض ہوں کہ میں کھانے پینے سے، نیند سے، پیشاب سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا؟
میرا اپنا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون 1,00,000 کلومیٹر نسوں کی لینتھ میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ کیا میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو خود نہیں پتا، انہوں نے تو اپنا ایک معاملہ کیا اور اس کی پلنٹی اولاد کی شکل میں بھگتنی پڑ گئی، یا صدقہ جاریہ کی شکل میں، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کا تو اپنا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے۔ مرد کو نہیں پتا جو ماں باپ ہے۔ اور سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تو سوال کیا نا کہ بتاؤ کہ تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا، بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہو؟ یقیناً پیدا کیا۔ اور کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں، پھر کوئی کریٹر ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 60، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی چیز پہ بھی آبزرویشن کرے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک انڈا، اس میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے، اسی کے اوپر صرف سوچ لے انسان زندگی میں ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انڈیکیٹرز رکھے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے نا تو وہ گاڈ کے بارے میں کوسچن ہے۔ باقی انسان ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کبھی ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے خدا کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا۔ انسان جب پیشاب کرنے جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کھانا کھایا، مجھے پتا بھی نہیں ہے اس کھانے کی اسکروٹنگ کیسے ہونی ہے، اس میں سے خون کیسے نکلنا ہے، اس میں سے جو ہے وہ فضلہ بن کے جو فالتو چیزیں وہ کیسے نکلنی ہے اور ایک مینیجیبل فارم میں نکلنی ہے، اور وہ ایک سگنل آنا ہے اور اس سگنل کے اگینسٹ میں نے رسپانس کرنا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر وہ کئی لوگوں کی یہ حس ختم ہو جاتی ہے پیشاب روکنے کی، وہ پیشاب نہیں روک سکتے، مکمل وہ پیمپر باندھ کے رکھتے ہیں ہر وقت۔ ضروری نہیں، بوڑھے لوگ، جوانوں میں بھی ایسی بیماری موجود ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں پہ جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اپنی مرضی سے، اور اس نے اپنی مرضی تو دکھا دی ہے انسان کے اوپر، اور انسان کو ایسا مجبور بنایا ہے کہ انسان اپنی میجورٹی چیزوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے سانس کے اوپر۔ سانس آپ دیکھ لیں، 23,000 دفعہ پھیپڑے سانس لیتے ہیں اور 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں۔ اگر روزانہ ایک بندے کو خود 23,000 دفعہ سانس لینا پڑ جائے ایسے، میرا خیال ہے ایک دن بھی نہیں لے سکتا، اور میری مرضی کے بغیر سانس چل رہا ہے۔ ابھی گردوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں۔ گردوں کا ڈائلیسس ڈسٹرب ہو جائے تو انسان سیدھا موت کے منہ میں، گردے فیل ہو جائیں۔ ایک ڈائلیسس کی قیمت تقریباً 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں، 2.5 لاکھ روپے کا کام تو مفت کر رہے ہیں گردے روزانہ، اور مجھ سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں۔ سر آپ لاکھ کہتے رہے جی میں گردے نو آرڈر کیتا ہے تو چل پے نے، نہ بھائی ایڑا آرڈر گردے نو تو کیتا ہے نا، ذرا اپنی باقی اعضاء نو بھی کرتے انہوں نے ٹور کے دس، پھر منا گے تنو۔ اس طرح کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ کا پیشاب بند ہو جائے نا تو وہ پھر کسی مزار پہ نہیں اس کو لے کے جاتے، ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں کہ سر کچھ کرو، اور ڈاکٹر بھی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک معاملات ہوتے ہیں، ورنہ جب ڈائلیسس پہ بندہ چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ ٹرانسپلانٹ پہ جائیں۔ ٹرانسپلانٹ پہ بھی بعض کا 2-3 دفعہ کراتے ہیں، وہ بھی نہیں کامیاب ہوتا، الٹیمیٹلی میڈیکلی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ انسان اتنا مجبور ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اس فیس آف ارتھ پہ، اس پلانٹ کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں۔ یہ یعنی اب تو لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکا مسلمان ہوا ہے یورپ میں، اس کی ہارڈلی عمر 16-17 سال ہے، لیکن وہاں کے 16-17 سال کے بچے کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہوتا ہے۔ اس کو میٹرک لیول کے اوپر اسائنمنٹ ملی تھی پرپز آف لائف کے اوپر، وہ بندہ مسلمان ہو گیا یار۔ اور یعنی پرپز آف لائف کے اوپر اس نے جب سرچ کرنی شروع کی، مسلمان کیا ہوا ہے وہ، پھر بلکہ وہ مسلمان ہوا، اس کا جب انٹرویو ہوا اس نے کہا جی اب پہلا رمضان میری زندگی میں آنے والا ہے، تو وہ کافی موٹا تھا نا، تو کہہ رہا تھا مجھے اب پریشانی ہے کہ میں روزے کیسے رکھوں گا، لیکن رکھنے تو ہیں، میں نے، میرے لیے دعا کریں۔ پاکستان انڈیا کے مسلمان جو ہے پیدائشی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ روزہ رکھے بغیر بخشش ہو جائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے ساتھ کوئی اسپیشل معاملہ کرتے ہیں۔ تو انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔
کئی جو نیو مسلمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی پوری پوری سٹوری سنیں، یہ سگنل ساروں کو آتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو سیریس لیتا ہے نا خود، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، ورنہ سگنل سب کو آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے سگنل نہیں آیا۔ ایون مسلمان جو ہے ان کی زندگی میں کیا ایسا نوجوانی میں ایسا لمحہ ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوسچن تو ہر بندے کے دماغ میں آتا ہے۔ الٹیمیٹلی پھر انسان جب تفکر کرتا ہے تو ایک کسی رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آج بھی جو تصور کرے گا وہ پہنچ جائے گا۔ مصطفیٰ ہو جائے عاشق یار حسین